اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم سامعین کرام، آپ دور دراز علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے موبائلز کے اوپر، اپنی اپنی ٹی وی کے اوپر اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے مسرتوں اور خوشیوں کا سبب ہے۔ پروردگار عالم آپ سبھی حضرات کو مکمل صحت اور سلامتی کے ساتھ دین مبین اہل بیت اطہار کی خدمت اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرمائے۔ آئیے چلیے آج کی اس تفسیر کے آغاز میں ہم سب کچھ مرحومین کے نام ہیں کہ جنہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ مرحوم رجب علی ابن سلیمان، کلثوم بائی بنت حسن علی، برکت علی ابن رجب علی، قاسم علی سانگجی اور ان کے علاوہ فاطمہ بل علی بھائی، نور بانو بنت قاسم علی، شمیم ابن ابراہیم مرچینٹ، عاشق انور ناصر بانو ملیانی ماں، علی محمد ابن حسن علی، صغرا بنت رحمان، حسن علی، نظر علی، مرحومین آف داودانی، گاڈیالی، راجانی، بھیمانی، ناصر اور مقادم فیملی کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کو آپ سبھی ایصال فرما دیں۔ شیطان الرجیم۔ ایک دفعہ پھر سے آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، وہ برادران جو آج ہمارے اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں، پہلی دفعہ ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ جو گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل جاری و ساری ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ہر سال مسلسل یہ تفسیر کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اس تفسیر کا پروگرام لے کر۔ ہمیں پہلی ماہ مبارک رمضان سے 10 ماہ مبارک رمضان تک ہم نے تفسیر سماعت کی، اور اب 11 ماہ مبارک رمضان سے لے کر 20 تک آپ کی خدمت میں حقیر سورہ مبارکہ ملک کی تفسیر پیش کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کی زندگیوں میں یہ قرآن مجید کے جلوے اور قرآن مجید کی برکتیں شامل حال ہوں گی۔ سورہ مبارکہ ملک کی
12ਵੀं आय शरीफा मैंने आपके सामने अर्ज की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुज़िश्ता आयतों में उन लोगों का तज़किरा किया था कि जो अल्लाह के नुमाइंदों का इनकार कर रहे थे, उनको परवरदिगार आलम ने जहन्नम में जाने की खबर दी थी। और अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का तज़किरा शुरू किया कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखते हैं, और सिर्फ ईमान ही नहीं रखते बल्कि वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत को अपने दिल में जगह देते हैं। इन अफराद की तजलील करते हुए और इन अफराद के अच्छे नतीजे, बेहतरीन अज्र का ऐलान करते हुए इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वो अफराद जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, यख़शौना रब्बहुम, अल्लाह की खशियत जिनके दिल में, रब की खशियत जिनके दिल में पाई जाती है, इन अफराद के लिए मग़फ़िरत भी है और एक बहुत बड़ा अज्र है। ये दो चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। इंसान को सिर्फ अज्र मिल जाए ये एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ नेमत का तज़किरा नहीं किया है, सिर्फ अज्र का तज़किरा नहीं किया है, बल्कि इन अल्लाह का खौफ रखने वालों की कोताहियों, उनकी कमियों, उनके नकाइस, उनके अयूब या हत्ता उनके गुनाह, इन्हें भी माफ़ करने का अल्लाह ने ऐलान किया है। लिहाजा हमें तवज्जो देनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस अंदाज में इन लोगों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने दिल में खशियत रखते हैं, परवरदिगार दोहरा अज्र उन्हें अता कर रहा है। उनकी नेक इबादतों का अज्र भी उन्हें दे रहा है और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ करके उनके ऊपर मिन्नत रख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कमियों को माफ़ कर रहा है सिर्फ इस बिना पर कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब। इस लफ्ज़ बिलग़ैब की बड़ी वज़ाहतें और बड़ी तफ़सीरें की गई हैं। मैं उन तफसीरों के इख्तिलाफ़ात से सरफ़ नज़र करते हुए एक तफसीर जो बयान की गई है उसे मैं पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। एक तफसीर ये बयान की गई है कि इनके दिलों में अल्लाह का खौफ तब भी होता है जब ये तन्हाई में होते हैं, जब ये अकेले होते हैं। सबसे अहम यही मसला होता है। इंसान कभी कभी लोगों के सामने मुत्तकी दिखाई देता है, लोगों के सामने खौफ परवरदिगार रखने वाला बंदा दिखाई देता है, लेकिन यही इंसान जब तन्हाई में बैठा हो, यही इंसान किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर लोग उसे न पहचानते हों, किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर कोई जानने वाला न हो, ऐसी जगह भी क्या उसके अंदर खौफ पाया जाता है? अगर उसके अंदर खौफ परवरदिगार है तो जलवत और खलवत में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर उसके दिल में खौफ परवरदिगार है तो जहां लोग पहचानते हैं उस जगह में और जहां लोग उसे नहीं पहचानते उस जगह में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कैसा फर्क? ये तो वहां पर होता है जहां पर लोग अल्लाह को हर जगह हाजिर और नाजिर न जान रहे हों, लेकिन जब ये पता है कि अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है, हर जगह मौजूद है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इंसान किसी जगह अल्लाह से खौफ महसूस करे और किसी जगह खौफ महसूस न करे? कुछ अफराद जो परदेश जाने के बाद जब ये महसूस करते हैं कि मुझे कोई नहीं पहचानता, मुझे कोई नहीं जानता, मुझको कोई नहीं समझ पाता है, ऐसी जगह के ऊपर इंसान अगर नामहरम गुजर रही है तो उसे भी देख लिया, अगर कोई नया आदमी मिल गया तो उसे बुरा भला भी कह दिया। क्यों? इसलिए कि यहां तो मुझे कोई नहीं पहचानता, कौन मेरी इन बुराइयों को देख रहा है? जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। लोग हों न हों अल्लाह तो है, लोग देख रहे हों न देख रहे हों अल्लाह तो देख रहा है। और इसीलिए
اللہ رب العزت نے آگے بڑھ کر اعلان کر دیا کہ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا، تم بلند آواز سے کوئی بات کہو یا تم چھپا کر کوئی بات کہو، خاموشی کے ساتھ آہستگی سے کسی کے کان میں کوئی بات کہو، یا تم مائک لے کر لوگوں کے درمیان کسی بات کا اعلان کرو، ہر دو صورت میں انہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں کیا راز ہے۔ بہت سے افراد غیبت آہستہ کرتے ہیں، چپکے سے غیبت کرتے ہیں، کیوں؟ کہیں پتہ نہ چل جائے، لوگ سمجھ نہ جائیں، لوگ متوجہ نہ ہو جائیں۔ بھول گیا یہ انسان کہ غیبت چاہے چیخ کر کی جائے، چاہے آہستہ سے کان میں کہی جائے، ہر دو صورت میں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ کس سے چھپا رہے ہیں؟ یہ غیبت آہستہ کرنے کے کیا معنی ہے؟ فون پہ بات کرے آہستہ، میں تمہیں چپکے سے بتا رہا ہوں، اس کے معنی ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف ہے۔ کسی انسان سے ملے چوراہے کے اوپر، کان کے پاس منہ لیا کہ میں چپکے سے تمہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہ پتا چلے چاہے اللہ کو پتا چل جائے۔ وہ عذاب نہیں دینے والا ہے، اللہ عذاب دینے والا ہے۔ خوف اس کا نہیں، اللہ کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو آہستہ سے کہیں گے تو اللہ نہیں سنے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا، تم آہستہ سے کوئی بات کہہ لو یا تم چیخ کر کرو، ہر دو صورت میں انہ عالم بذات الصدور، تمہارے سینے میں جو راز چھپے ہیں ان رازوں کو اللہ جانتا ہے۔ کسی طرح سے تم اللہ سے اپنی بات کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو کسی کی برائی کرنے کے لیے کونے میں لے کے جاتی ہیں، کسی کی برائی کرنے کے لیے الگ ہٹ کے مجمع سے دور جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تب برائی کرتے ہیں۔ کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے تو پھر بڑی آہستگی کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا بات ہے۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، انسان بولتا بعد میں ہے، خبر پہلے اللہ کو ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نہیں بولتا لیکن جانتا ہے پروردگار کے دل میں ارادے کیا تھے۔ خدا جانتا ہے کہ نیتوں میں کیا انسان نے تصور رکھا ہے۔ لہٰذا اپنی نیتوں کو بھی صاف کرنا چاہیے، اپنے ارادوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو خبر ہے کہ انسان کے دل میں کیا راز چھپا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے جس موقع کے اوپر دیکھا کہ یہ افراد رسول اللہ کی بس میں بیٹھ کر بھی آپس میں سرگوشیاں کرتے، اسی لیے منع ہے۔ یہ جو سرگوشی کرنا ہے یہ سخت منع کیا گیا ہے۔ انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے، آپس میں سرگوشی کر رہا ہے، حتیٰ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس اگر آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، اس کو اخلاقیات کی دنیا میں سخت منع کیا گیا ہے۔ کچھ نہ صحیح، ہو سکتا ہے کہ کلاس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہی گفتگو کر رہے ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ مجلس میں یہی بات کر رہے ہوں کہ یہ بات تو میں پہلے ہی سن چکا ہوں۔ کچھ بھی برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک نقصان اس کا اور بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسواس پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں غلط احساس اور تصور پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس قسم کے تصورات سے بچنے کے لیے آپس کی سرگوشیوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اگلی آیہ شریفہ کی طرف کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ قرآن مجید نے اب یہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کیا۔ آپ اگر غور کیجئے، دو اہم باتیں قرآن مجید نے کہیں۔ آہستگی کے ساتھ بھی تم کہو گے تو اللہ جانتا ہے، اور تم تنہائی میں بھی بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ بندہ ہر صورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس موقع کے اوپر آئے، اس موقع کے اوپر مکمل طور پہ یہ احساس کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے
دنیا میں بھی ہوتا ہے، مثال کے طور کے اوپر بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باس کسی اور شہر میں ہے، اس نے اپنے ورکرز کے لیے اس آفس میں کچھ افراد کو بٹھا دیا ہے کہ وہ نظر رکھیں، اور جس موقع کے اوپر کسی قسم کی فالٹ، کسی قسم کی غلطی، کسی قسم کا قصور دیکھیں، وہ فوراً باس کو فون لگا کر اسے بتائیں کہ آپ کے فلاں ورکر نے فلاں غلط کام کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ذات پروردگار کی بارگاہ میں آئیں، ہو سکتا ہے وہ باس کو خبر دینے والے آدمی کو رشوت دے دی جائے، نتیجے میں وہ اپنے باس کو اس کے بارے میں شکایت نہ بھیجے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ سو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا فون نہ ملے، بہت سے خدشات، بہت سے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ لیکن جس موقع کے اوپر اللہ اپنے بندوں پہ نظر رکھتا ہے، قرآن مجید اسی سورہ مبارکہ توبہ میں اعلان کر رہا ہے کہ قُلْ اعْمَلُوا، تم سب جو چاہو عمل کرو، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دی جو چاہو کرو، لیکن فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور وہ صاحبان ایمان کے جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات میں اختیار دیا ہے، یہ صاحبان ایمان ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تین گواہ ہیں جو تمہارے عمل کے لیے قرار دیے گئے ہیں، خود ذات پروردگار، خود رسول اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ اطہار، یہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کیجئے، دنیا والوں کو رشوت دے کے اپنی طرف انسان بلا کر اپنے خلاف جانے والی رپورٹ کو اپنے موافق بنا لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ممکن نہیں ہے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی قدر مولا فرماتے کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اللہ کی معصیت سے ڈرو۔ کب؟ جب تم تنہائی میں بیٹھے ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، اس لیے کہ جو کل تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جج آج تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے وہاں کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، گواہی دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، لہٰذا فیصلہ دینے سے پہلے گواہوں کو توڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جسے فیصلہ سنانا ہے وہی گواہ بن جائے، آپ جس موقع کے اوپر کورٹ میں داخل ہوئے، پتہ یہ چلا کہ جس کے خلاف جرم کیا ہے وہ خود جج ہے، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے انسان کے بچنے کے لیے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، وہاں ذات پروردگار فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ جو گواہ ہے وہی فیصلہ سنانے والا حاکم ہے۔ لہٰذا اب گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنے عمل سے فرار کر سکے، لہٰذا انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہوئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا سے مطلب نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اگر کسی کی غیبت کروں، میں خاموشی سے کسی کی برائی کروں، میں خاموشی کے ساتھ کسی غلط کام کو انجام دوں، پھر بھی اللہ جانتا ہے، میرا پروردگار واقف ہے، لہٰذا کسی طرح سے بھی ہمیں بچنے کی، فرار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، یہ روزہ ہمارے لیے بہترین دلیل ہے، بہترین ثبوت ہے خلوص پیدا کرنے کے لیے۔ کیا فرمایا تھا سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے بھی فرمایا، اور جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ لفظیں تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ ہیں، لیکن میں جناب سید عالمیان صلوات اللہ وسلم علیہ کی حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی فرماتی کہ جعل اللہ الصوم تثبیتا للاخلاص، اللہ رب العزت نے روزے کو اس لیے قرار دیا تاکہ اس خلوص کو جائے گزین کیا جا سکے، خلوص کو تمہارے دلوں میں قرار دیا جا سکے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ اگر غور کیجئے، انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، مثال کے طور کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ اولاد ہے، نہ زوجہ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، اندر سے لاک کر کے بیٹھا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اگر اس نے اندر بیٹھ کے پانی پی لیا، کون دیکھنے والا ہے؟ اگر اس نے اندر بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کون سمجھنے والا ہے؟ اگر اس نے اندر بیٹھ کر مثال کے طور کے پر گناہ کر دی، کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن نہیں، روزہ دار جانتا ہے، بھائی نہ دیکھ رہا ہو، ماں باپ نہ دیکھ رہے ہوں، بچے نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے،
اس میں تنہائی میں بھی بیٹھ کر کسی چیز کو کھانے پینے پہ تیار نہیں ہے. اسی لیے فرمایا سید عالمیان نے کہ روزہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے دلوں میں خلوص کو قرار دیا جا سکے. بہترین ذریعہ ہے انسان اس روزے کے ذریعے سے اپنی نیتوں کو پاک کر سکتا ہے. اس روزے کے ذریعے سے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر سکتا ہے. ورنہ مثلا ایک انسان ہے جو اپنے گھر سے مثلا ویرار سے نکلا ہے, بامبے کی طرف آ رہا ہے, راستے میں ہزاروں لوگ مل رہے ہیں لیکن کوئی نہیں پہچانتا ہے. اب یہ انسان اگر راستے میں اتر کر ایک بسکٹ کا پیکٹ خریدے اور کھا لے, کون دیکھنے والا ہے؟ آئے گا شام کو مسجد میں, سب سمجھیں گے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. کس کا خوف ہے؟ نہیں, کوئی انسان نہیں پہچانتا, کوئی انسان نہیں جانتا. اس کے باوجود وہ ایک پیکٹ خرید کے بسکٹ کھانے پہ تیار نہیں ہے. پانی سامنے بوتل میں موجود ہے, بہتا ہوا پانی کسی اس چشمے کے پاس موجود ہے, پینے پہ تیار نہیں. کیوں؟ جانتا ہے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اسی لیے روزہ انسان کے لیے فرض کیا گیا. پھر قرآن مجید آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, پروردگار نے اس زمین کو تمہارے فرش کے طور پہ بچھایا. فمشوا فی مناکبہا, تاکہ تم اس زمین کے کاندھے کے اوپر چل سکو. میں ابھی واضح کروں گا کہ یہ کیوں کاندھے پر چلنے کی بات کہی گئی. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اللہ کے رزق سے تم کھاؤ پیو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے. آپ نے بچپن میں اس بچے کو دیکھا ہوگا کہ جو بچہ اپنے والد کے کاندھے کے اوپر بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ گھر سے نکلا ہے اور مثال کے طور پر بڑی مسجد پہنچ گیا. کیسے مسجد پہنچا؟ اس بچے نے تو ایک قدم بھی نہیں چلائے, یہ تو اپنے والد کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا, ایک قدم بھی آگے اس نے نہیں بڑھائے. لیکن اس کے باوجود یہ اپنے والد کے کاندھے پر بیٹھے ہونے کی بنا پر, چونکہ والد چل رہے تھے, لہٰذا اب یہ بیٹا بھی چلتا ہوا شمار کیا جائے گا. توجہ فرمائی آپ نے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جب کسی کاندھے پر بیٹھا ہوتا ہے تو نیچے والے کی رفتار اس اوپر والے کو بھی مل جاتی ہے. قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ تم زمین کے کاندھے پر ہو, یعنی یہ زمین جو گردش میں ہے, یہ زمین جو مسلسل حرکت میں ہے, یہ زمین جو مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ میں ہے. تم صرف زمین پہ رکے ہوئے ہو پھر بھی تم چل رہے ہو, تم ٹھہرے ہوئے ہو پھر بھی یہ زمین تمہیں گردش دے رہی ہے, پھر بھی یہ زمین تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہی ہے. اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے, صبح سے شام ہوتی ہے, شام سے پھر صبح ہوتی ہے, سال بدلتے ہیں, دن بدلتے ہیں, مہینے بدلتے ہیں. سب کیوں بدل رہے ہیں؟ زمین کی گردش کی بنا پہ بدل رہے ہیں. توجہ فرمائی. اس کے معنی ہے کہ ایک انسان اس زمین کے اوپر اگر ہے, کوئی حرکت اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو, پھر بھی یہ زمین اسے گردش دے رہی ہے. آپ متوجہ ہیں؟ یہ زمین کا گردش دینا, یہ زمین کا مسلسل چلتے رہنا, یہ زمین کا مسلسل آگے بڑھتے رہنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو حرکت کی شکل میں عطا کی جا رہی ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انسان بھی زمین پہ رہتے ہوئے چل رہا ہے. قرآن مجید نے کیا پیاری تعبیر پیش کی ہے انسانوں کے لیے کہ یہ انسان اس زمین کے کاندھے پر سوار ہے. اس طرح سے یہ زمین اسے آگے لے کر بڑھ رہی ہے. آپ متوجہ ہیں قرآن مجید نے کتنے اچھے انداز میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ تم زمین کے لیے اس کے کاندھے پر ہونے کی بنا پر مسلسل احسانات سے دبے ہو. یہ زمین تمہیں حرکت دے رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تم اس زمین کے اوپر اللہ کے رزق کو استعمال کر رہے ہو. اللہ کا رزق تم تک پہنچ رہا ہے, اللہ کا رزق تمہارے اندر آ رہا ہے. یہ خود اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے شکر کی جگہ ہے. اس کائنات میں انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن نہ تو زمین پر قیام کو ترک کر سکتا ہے, نہ اللہ کے رزق کو ترک کر سکتا ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں. آپ سے جس موقع کے اوپر کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ عزنی یبن رسول اللہ,
اے فرزند رسول آپ میرے لیے وصیت کچھ فرمائیں اور آپ کچھ میرے لیے ایسی باتیں فرمائیں کہ میں ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکوں۔ تو اس موقع کے اوپر آقا امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ نے اس کے لیے کچھ بنیادی اصول بیان فرمائے تھے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتے ہو۔ وہ جملے یہ تھے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے اوپر رہو تو جتنے گناہ کرنے کا تمہارے اندر ایک تصور پیدا ہوتا ہے وہ تصور تم پیدا کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اتنا تم عمل کرو۔ مولا کا جملہ یہ تھا کہ تم زمین کے اوپر رہتے ہوئے لا تأکل رزق اللہ کا رزق نہ کھاؤ، اور اس کے بعد وہ جو تم چاہو گناہ کرنا، وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ جتنے گناہ چاہتے تم انجام دو۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ تم جب تک زمین پر اللہ کا رزق کھا رہے ہو تب تک گناہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے اوپر تم گناہ کرو تو اس موقع کے اوپر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اللہ کی مملکت چھوڑ دو، جاؤ کہیں اور جا کے زندگی گزارو، اور وہاں رہنے کے بعد اب جتنے تم گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ انجام دو، لیکن جب تک اللہ کی زمین کے اوپر ہو تب تک تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم گناہ انجام دو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے تو پھر اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اللہ کی زمین پہ رہ رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کو استعمال کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی حیات کی بنا پر زندہ ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنا پر اپنی زمین کے اوپر راستوں کو طے کر رہا ہے، تو پھر اس انسان کو اللہ کا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رزق اللہ کا کھائے اور اطاعت غیر اللہ کی کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر اللہ کا ہو لیکن بات شیطان کی مانے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ طاقت اللہ سے لے لیکن اس طاقت کا استعمال شیطان کے کہنے پر کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان اس روئے زمین پر جب تک ہے تب تک اسے اللہ کا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اللہ کا رزق کھاؤ، اللہ کا رزق استعمال کرو، لیکن یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ تمہیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ یہ اس لیے انسان کو متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کا رزق کھا لینے کے بعد، رزق حاصل کر لینے کے بعد اللہ کا اطاعت گزار بنے، اس لیے کہ اللہ ہر لحظہ اسے دیکھ رہا ہے، ہر لمحے اللہ کی نظر میں ہے۔ اس شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، ظاہر ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اپنے گر اور اپنا فن اپنے بچوں کو بھی سکھائے، اپنے بیٹے کو لے کر ایک باپ ایک جگہ کے اوپر گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک بلندی کے اوپر کھڑا کر دیا کہ دیکھو میں گھر میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہیں آج ہنر سکھانا چاہتا ہوں، آؤ چلو۔ لے کے گیا گھر کی بلندی کے اوپر، اس نے اس کو کھڑا کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم دیکھتے رہنا چاروں طرف، اگر کوئی آتا ہوا دکھائی دے فوراً تم مجھے آواز دینا تاکہ میں یہاں سے نکل آؤں اور ہم چوری کے الزام سے بچ جائیں۔ بیٹا بلندی پہ کھڑا ہے اور باپ اب جب دروازہ توڑ کے، دروازے کے لاک کو توڑ کے اندر داخل ہوا، بچہ چیخ رہا ہے جلدی واپس آؤ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ بھاگتا ہوا اوپر پہنچا، کون ہے یہاں پہ، کس کو تم نے دیکھ لیا؟ دیکھا چاروں طرف کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ نیچے اتر گیا، سمجھا شاید بیٹے کو کچھ دھوکا ہوا ہے، پھر نیچے آیا۔ اب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا پھر بچہ چیخ رہا ہے جلدی آئیے پاپا، جلدی آئیے پاپا۔ پھر بھاگتا ہوا پہنچا، دیکھا پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں دور دور تک۔ بڑا غصہ آیا، تم ایسا ہی ہو، تم کچھ نہیں آتا ہے، تم کچھ دنیا کو نہیں سمجھتے ہو۔ ڈانٹ کے پھر نیچے آیا، پھر جانا چاہتا ہے، پھر بیٹا چیخا پاپا جلدی آئیے کوئی دیکھ رہا ہے۔ واپس پہنچا، اب تو سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کہا پہلے تم بتاؤ کہ کون دیکھ رہا ہے ورنہ اس وقت بری طرح سے میں تمہیں پیٹ دوں گا۔ بیٹے نے کہا پاپا مجھے دیکھ رہا ہے کوئی۔ کہا کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے۔ کہا پاپا انسانوں میں کوئی نہیں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کریٹر مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ باپ کے وہ قدم جو گناہ کے لیے بار بار بڑھ رہے تھے، بیٹے کی ایک رہنمائی کی بنا پہ رک گئے، ٹھہر گئے
کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے ہدایت کی تھی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ ایک شہر میں ایک مذہبی ماحول میں امتحان ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ امتحان میں دو طرح کی تیاریاں لوگ کرتے ہیں، ایک وہ تیاری جو سال بھر کی ہے، اور ایک وہ تیاری جو امتحان کی رات پرچیاں تیار کرنے میں اور پرچے تیار کرنے میں اور اپنے مثلاً ہاتھ کے اوپر لکھ لینے میں اور کپڑے پہ لکھ لینے میں تیاری ہوتی ہے۔ ایک بچے نے ساری محنت اسی میں صرف کر دی۔ اگر یہ کوشچن آ جائے گا تو اس کا جواب ہتھیلی پہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ کوشچن آ جائے گا تو اس کا جواب جیب میں ہے، اگر یہ کوشچن آ جائے گا تو اس کا جواب پینٹ میں ہے، اگر یہ کوشچن آ جائے گا تو اس کا جواب ساکس میں ہے، اگر یہ کوشچن آ جائے گا تو اس کا جواب مثلا گھڑی کے نیچے ہے۔ ساری تیاری کر کے پوری تیاری کے ساتھ ایگزامینیشن ہال میں گیا، پیپر شروع ہوا، لیکن اس نے ذرا بھی کاپی نہیں کیا، ذرا بھی نقل نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر نے اس ایگزامینیشن ہال کے وائٹ بورڈ کے اوپر پن اٹھا کر بس یہ آیت لکھ دی تھی کہ الم ترى ان اللہ یرا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بس یہی آیت، اور ٹیچر جا کر اپنی کرسی اپنی چیئر کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ اس بچے نے اپنی کاپی پہ لکھا کہ جتنے کوشچنز پوچھے گئے ہیں ان سارے کوشچنز کے جوابات میرے کپڑوں میں موجود ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کا جواب میری گھڑی کے نیچے ہے، کوشچن نمبر 2 کا جواب میری پاکٹ میں ہے، کوشچن نمبر 3 کا جواب میرے ساکس میں ہے۔ سارے ڈیٹیل لکھی، لیکن لاسٹ میں لکھ دیا کہ لیکن میں ان سب کو کاپی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ٹیچر نے بورڈ کے اوپر لکھا ہے کہ کیا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اللہ کے خوف سے کاپی کرنے کے بجائے اپنی کاپی کو خالی چھوڑنا گوارا کیا ہے، لیکن میں نے نقل کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ سنیں گے جب ٹیچر نے اس کی اس کاپی کو دیکھا، آنسر شیٹ کو دیکھا، تو اس نے نیچے لکھا کہ بیٹا تم یقیناً دنیا کے ایگزام میں فیل ہو گئے، لیکن تم عقیدے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اصل یہ ہے انسان اللہ کے عقیدے میں کامیاب ہو جائے، یہ اصل ہے انسان کے لیے۔ اللہ کی ذات کو اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے، اللہ کا تصور انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ آج اپنی تفسیر کو یہیں پر روکتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے کل انشاءاللہ بڑھاؤں گا اسی 15ویں آیہ شریفہ کے ذریعے سے، لیکن آج میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر قرآن مجید کے اس درس کو ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیا تو ہماری زندگی اور ہمارے ساتھ رہنے والے تمام افراد کی زندگی ایک کامیاب زندگی قرار پائے گی۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ، اس قرآن عظیم کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہم سے یہ قرآن مجید کی اس خدمت کو قبول فرما، اور وہ تمام مؤمنین برادران جو اس تفسیر کے درس کو تمام مؤمنین تک پہنچانے کے لیے زحمتیں کر رہے ہیں، علی ٹی وی کے برادران، پروردگار ان سبھی کی تائید و مدد و نصرت فرما، اور ان کو تمام ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اب آج کے سوالات کا موقع ہے۔ ہم نے جو آج آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کی ہے اس سے 2 سوال آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آپ حضرات جواب کے لیے تیار ہو جائیے اور فوراً اپنے موبائل کے اوپر آپ جواب لکھنا شروع کیجئے۔ جس کا جواب سب سے پہلے آئے گا اس کو نفیس اور اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ہم سب سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر اللہ نے 3 ذوات کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ 3 کون سی ذات ہیں کہ جن کے دیکھنے کا ذکر قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے میں نے پیش کیا تھا؟ وہ 3 کون سی ذوات ہیں یہ آپ پیش فرمائیں۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، وہ آیہ شریفہ کہ جس آیہ شریفہ کی بنا پر وہ بچہ ایگزامینیشن ہال میں کاپی کرنے کے بجائے ریئلٹی کو لکھ کر واپس آیا تھا، اس آیت کا یا ترجمہ یا خود آیت کو آپ لکھ کر بھیجیے۔ یہ 2 سوال۔ پہلا سوال یہ کہ میں نے عرض کیا تھا
کہ یہی کہ وہ آیت شریفہ کون سی ہے کہ جس کی بنا پہ بچہ کاپی نہیں کر رہا تھا ایگزامینیشن ہال میں، وہ آیت یا اس کا ترجمہ لکھیے۔ اور وہ دوسری بات کہ قرآن مجید میں کن ہستیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سب کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ جلدی سے آپ جواب بھیج دیں تاکہ آپ کو نفیس انعام کے ذریعے سے نوازا جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔